السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 12 لوگوں کا ایک قافلہ وادی نخلا کی طرف بھیجا تاکہ وہاں پر یہ لوگ جائیں اور قریش کے ایک قافلے پر نظر رکھیں اور وہ لوگ کیا چیزیں لا کر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں یا کیا سامانی تجارت لے کر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کریں۔ یہ وادی نخلا جو تھا وہ مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا، یعنی مدینہ سے کافی دور تھا، اور یہ 12 لوگ وہاں پر جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ لوگ قریش کے جو قافلے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی اس کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس قافلے میں صرف اور صرف 4 لوگ ہیں۔ اس قافلے میں صرف اور صرف 4 لوگ ہیں اور یہ لوگ 12 لوگ تھے۔ 4 لوگوں کے ساتھ سامان بہت زیادہ تھے، کشمش ہیں، کھجور ہیں، بادام ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اب یہ 12 لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ لوگ تو 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ ان کو پکڑ لیا جائے۔ ان کو پکڑ لیا جائے۔ پکڑنے کے درمیان جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو 4 لوگوں میں ایک شخص کا نام عمرو بن الحضرمی، یہ آدمی تھا، اس کا غلطی سے قتل ہو گیا۔ تیر چلا رہے تھے، آپس میں دونوں تیر چلا رہے تھے اور اس درمیان اچانک سے غلطی سے عمرو بن الحضرمی کا قتل ہو جاتا ہے اور 2 لوگ عبداللہ بن مغیرہ، یہ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکم بن قیسان، ان دونوں کا جو ہے یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں اور نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ 4 لوگ ہوتے ہیں، عمرو بن الحضرمی اس کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، 2 لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جن کا ایک نام عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور دوسرے حکم بن قیسان، ان دونوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور تیسرے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سامان کے ساتھ اور دونوں قیدیوں کو بنا کر کے یہ لوگ مدینہ کی طرف سوچتے ہیں کہ اب مدینہ جایا جائے۔ مدینہ آتے ہیں، تمام سامان ساتھ ہیں، 2 قیدی ان کے ساتھ ہیں، ایک کا قتل ہو گیا ہے، ایک بھاگ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام ملاقات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جحش اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں، میں نے تم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تم کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، کس کی اجازت سے تم ان کے ساتھ جنگ کیے ہو، ان کے ساتھ قتال کیے ہو اور ایک کا قتل بھی کر دیا؟ یہ کیا تم کر کے آئے ہو؟ میں نے تم کو یہ کہا تھا، پیغام میں یہ لکھا تھا کہ صرف اور صرف ان کی خبر کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، کیا کر رہے ہیں، کیا چیزیں لا رہے ہیں، کیا چیزیں لے کر کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر کرنا تھا۔ یہ کیا کر کے آ گئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی کے طریقے سے مسلمانوں کی جانب سے پہلا قتل تھا جو بھی غلطی سے ہو گیا۔ اس کے بعد غلطی سے ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا،
اپنے شہر کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری نہیں کیا تھا، صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ تم خبر گیری کرنا، یہ قتال کرتے ہیں، سامان کو لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن الحضرمی جس کا قتل ہوا تھا، اس کی دیت آپ مکہ پہنچا دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا ساز و سامان صحابہ کرام لا کر کے لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مدینہ والے کچھ ساتھی یہاں پر آئے اور مکہ کے ایک قافلے پر جھگڑا کیا، حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کو قتل بھی کر دیا۔ یہ کیسا واقعہ ہے؟ اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ ماہ رجب میں پیش آیا، چونکہ ماہ رجب تقدس کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ مکہ والے مسلمانوں کو بدنام کرنے لگے کہ مکہ والے کیسے ہیں، رجب کی حرمت کو جو ہے یہ لوگ پامال کر رہے ہیں، رجب میں انہوں نے قتل کر دیا۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو بدنام کیا جانے لگا، اور تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ مدینہ والے کیسے ہیں، رجب کی تقدس کو جو ہے یہ لوگ پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، کہ یہ لوگ شہر کے بارے میں، مہینے کے بارے میں، حرمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان کا حرمت کا مہینہ کب جب کہاں تھا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر گھسیٹ کر مارا گیا، تب مکہ کی حرمت کہاں چلی گئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھلی رکھ دی جاتی ہے، تب مکہ والوں کی حرمت کہاں تک چلی جاتی ہے؟ 3 سال تک مکہ والوں کا، یہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، کیا اس میں رجب کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس میں محرم کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس میں ذی الحجہ کا مہینہ نہیں آیا؟ تب یہ لوگ حرمت کہاں چلی گئی تھی؟ تب مکہ والوں کو حرمت کہاں چلی گئی تھی؟ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے، جب چاہا نبی کو ستایا، جب چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تب ان کا جو حرمت والا مہینہ، حرمت والا شہر کہاں تھا ان کو معلوم نہیں ہوا۔ آج یہ رجب کے مہینے میں غلطی سے ایک قتل ہو گیا، آج یہ مکہ والوں کو بدنام کر رہے ہیں، آج یہ مکہ والوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے کی جو ہے تقدس کی انہوں نے پامال کر دیا۔ تب کہاں تھے جب گھاٹی میں ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا؟ کیا اس میں رجب کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس میں محرم کا مہینہ نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو پھٹکارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ بہرحال یہ چیزیں ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دیت پیش کی، جس کا قتل ہو گیا تھا اس کی دیت پیش کی، اور جو بھی ساز و سامان تھا وہ تمام جو ہے مکہ واپس کر دیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مکہ والے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری تیاری جاری ہے، جارو ساری ہے کہ مدینہ والوں کو قتل کر دیا جائے، مدینہ والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ صحیح کیا، ان کے گھر میں گھس کر کے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا اور مال و دولت کو سمیٹ کر کے لائے ہو۔ چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو شاباشی دے سکتے تھے اور یہ کہتے کہ تم نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے مکہ گئے اور قریش کے ایک قافلے پر حملہ کیا، حملہ ہی نہیں بلکہ ایک کا قتل بھی کیا اور ان سے خوش ہوتے۔ لیکن نہیں، اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات نہیں دیتے۔ کہا ناراضگی
ظاہر کی، ان سے ناراض ہوئے جو ان کے اوپر جان کو قربان کرنے والے تھے، مال کو قربان کرنے والے تھے، گھر کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، تمام چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کی، لیکن ان سے ناراض ہوئے۔ اور وہ مکہ والے جو آپ کو مارنے کے در پہ ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں، ان کو آپ پورا ساز و سامان واپس کر دیتے ہیں، اور جو ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کی دیت پیش کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور کتنا بھی قتال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیا گیا، ستایا گیا، لیکن کبھی صحابیوں نے اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے انتقام نہیں لیا، کافروں سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ جب بھی جنگ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حملہ ہوا اس کا دفاع کیا۔ یہ اسلام ہے۔ آج مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ آج اسلام والوں کا کیا رویہ ہے؟ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں، لوگ مسلمانوں کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ ہم نے اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا، اسلام کو ہم نے صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے جو اسلام تعلیمات دیتا ہے اس کو ہم نے پیش نہیں کیا، نہ اپنے لباس سے، نہ اپنے اعمال سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے وطن سے، نہ اپنے کردار سے، اور اسی طریقے سے نہ اپنے مدرسوں سے، نہ اپنے مسجدوں سے، نہ اپنی جماعت سے، نہ اپنی تقریروں سے، نہ اپنی کانفرنسوں سے، کسی بھی چیز سے ہم نے اسلام کے صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر کوئی اسلام کے بارے میں صحیح باتیں جان لے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے، ہم نے اسلام کو غلط پیش کیا، اسلام کو لوگوں کے سامنے جو تعلیمات اس کو صحیح تعلیمات نہیں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہربان ہوا کرتے تھے، اپنوں سے دوسروں کے اوپر رحمان اور مہربان ہوا کرتے تھے، اس طریقے سے کبھی جنگ کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا اور کبھی کافروں کے اوپر ظلم و بربریت نہیں کی۔ یہ جو ہے واقعہ اس طریقے سے پیش آیا، اور پھر آگے کے درس میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے جنگ بدر سے پہلے مدینہ اور مکہ کے کیا حالات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہم اور آپ کو یہ تعلیمات دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔